مقصد یہ ہے کہ جو بستی بڑی ہوتی ہے، جو بستی بڑی ہوتی ہے، اسے مرکز کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اسے سینٹر کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اور یقیناً آج قضیائی کے اطراف و اکناف کو دیکھیے، قضیائی کے گرد و پیش کو دیکھیے، قضیائی کے مضافات کو دیکھیے، قضیائی کی سراؤنڈنگ کیجئے، قضیائی کے چاروں طرف دیکھیے کہ کیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا ایسے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے اللہ کو مانتے ہو؟ کیا ان کے عقائد درست ہیں؟ کیا ان کے نظریات درست ہیں؟ کیا ان کے اندر علم ہے؟ کیا وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا ان کے اندر دینی جذبہ بیدار ہے؟ ان تمام چیزوں کی سروے کرنی ہوگی، ان تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کرنی ہوگی، اور یہ حق صرف قضیائی کو ملتا ہے، اس لیے کہ قضیائی مدینے کی طرح ایک سلطنت ہے، مدینے کی طرح قضیائی کی آبادی بہت ہی زیادہ ہے، اور جو آبادی بڑی ہوتی ہے، جو بستی بڑی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ایک باپ کی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ایک سینٹر کی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ایک مرکز کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ تو قضیائی کی ذمہ داری ایک مرکز کی حیثیت سے ہے، ایک سینٹر کی حیثیت سے ہے کہ جو بھی قضیائی کے ارد و گرد میں، قضیائی کے مضافات میں جتنے گاؤں ہیں، جتنے ٹولے ہیں، جتنے محلے ہیں، وہاں کا سروے کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کی دینی کیفیت معلوم کی جائے، وہاں کے لوگوں کے شب و روز معلوم کیے جائے کہ وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں، ان کے نظریات کیسے ہیں، ان کی اسلام کے تعلق سے سوچ و فکر کیسی ہے۔ اس لیے کہ اگر آج آپ نہیں جائیں گے اور اس میں سستی برتیں گے اور اس میں دیر اور تاخیر کریں گے تو پھر یاد رکھیے بے شمار ٹیم ایسی سروے کر رہی ہے جو جگہ جگہ ایسے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے جن کے اندر دین اگر زندہ نہیں ہے، جن کے اندر جہالت ہے، جو اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے اور نہیں جانتے، تو وہ ٹیم ان کو روپے دے کے، پیسے دے کے، لالچ دے کے، روپے گاڑی کی لالچ دے کے، کوٹھی بنگلے کی لالچ دے کے، عزت و شہرت کی لالچ دے کے، اور عورتوں کی لالچ دے کے وہ اپنے دین میں کنورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کی طرف انہیں بلا رہے ہیں۔ اس لیے آج قضیائی کی ذمہ داری دوبالا ہو جاتی ہے، قضیائی ایک باپ کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر رجن پورا ہو یا ٹاڑے ہو یا جو بھی گاؤں ہو، میں گاؤں کے نام نہیں جانتا لیکن گاؤں ایسے ہیں جن کے کچھ سروے سے واقف ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے سروے کی گئی تھی، اس میں یہ پتہ چلا کہ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور نمازی نہیں بلکہ شراب کے عادی ہیں اور جوا کے پوری طریقے سے عادی ہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری کہ ان کے اندر دین کو کیسے زندہ کیا جائے، یہ ذمہ داری کہ ان کے اندر سے برائی کو کیسے ختم کیا جائے، یہ ذمہ داری کہ ان کو اللہ کا مشن، اللہ کے دنیا میں ان کے بھیجے جانے کا مقصد کیسے ان کو بچا دیا جائے، یہ آج قضیائی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ قضیائی ایک باپ کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، لہذا صرف یہ بات یہیں تک نہیں رہے گی بلکہ یہ بات آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی سماج سدھار مہم کے نام سے۔ سماج سدھار مہم کے نام سے ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی جس ٹیم کا کام یہ ہوگا کہ وہ گاؤں گاؤں محلے محلے جا کے سروے کرے گی، اور سروے کرنے کے بعد لوگوں میں دین کی تبلیغ کرے گی، چاہے وہ تبلیغ کا طریقہ تبلیغی جماعت کی طرح ہو یا اس سے کچھ الگ ہٹ کے ہو، لیکن مقصد صرف یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جن کے اندر اب بھی مسلمانیت نہیں ہے، جن کے اندر اب بھی دین زندہ نہیں ہے، ایسے لوگوں میں دین زندہ کیا جائے گا۔ جو ابھی دین پہ مضبوط نہیں ہے ان کے اندر دین کو مضبوط کیا جائے گا، ورنہ وہ ٹیم جو روپے والی ٹیم ہے، پیسے والی ٹیم ہے، جو لالچ کے ذریعے سے ریلیجن اور مذہب کنورٹ کرنے والی ٹیم ہے، یاد رکھیے ایسے لوگوں کو اچک لے جائے گی۔ اس لیے آج آپ کی ذمہ داری ہے بالکل اسی طریقے سے
جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لیتے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، سلیمان علیہ السلام پرندے کی حاضری لیتے ہیں تو ہدہد کو غائب پاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا ہدہد آج نظر نہیں آ رہا ہے، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، لگتا ہے کہ وہ غائب ہے، کہیں گیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ صحیح خبر لے کے ہدہد نہیں آتا ہے تو پھر یاد رکھا جائے کہ اسے سزا دی جائے گی یا اسے ذبح کر دیا جائے گا، اللہ یہ کہ صحیح خبر اور صحیح رپورٹ لے کے آئے کہ ابھی کچھ ہی وقفہ گزرتا ہے کہ ہدہد وہاں آ پہنچتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو وہ پرندہ کہتا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے میسنجر ہیں، آپ اللہ کے طرف سے انسانوں کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے نظام کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ اللہ کی بندگی پوری دنیا میں ہو اس کی ذمہ داری لینے والے ہیں، لیکن آپ کو علم بھی ہے کہ آپ کے اطراف و اکناف میں آپ کی بادشاہ جمع ہے، اس کے گرد میں اس کے مضافات میں ایک سلطنت ایسی ہے، ایک کنگڈم ایسی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں وہ اپنی ملکہ کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہاں اللہ کی عبادت آپ کی حکومت میں کی جاتی اور وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں ایک عورت کی عبادت کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات نے سلیمان علیہ السلام کو اور ہی زیادہ جوش میں ڈال دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ خط لو اور جاؤ اور اس بلقیس سے اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم یہ تمام خرافات، یہ غیر اللہ کی پرستش، یہ غیر اللہ کی پوجا نہیں چھوڑتی ہو تو پھر یاد رکھنا ہیوج فوج اور زبردست لاؤ لشکر کے ساتھ ہم آئیں گے اور تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ وہ پرندہ ہدہد دوبارہ خط لے کے جاتا ہے، اب خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خط میں اس عورت کو جو ملکہ ہے اس کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ جب وہ خط وہاں پہنچتا ہے تو وہ مشورہ کرتی ہے، مشورہ کرنے کے بعد وہ جانچنے کے لیے آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پہ کچھ روپے، پیسے، ہدیے، تحفہ، تحائف لے کے دے کے اپنے قاصد کو بھیجتی اور کہتی جاؤ یہ سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا دو۔ لیکن جب وہ تحفے کے ساتھ اس عورت کا قاصد یہاں پہنچتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ، کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو جو مال اور جو دولت اور جو ایمان اور اسلام اور جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تمہارے روپوں سے، تمہاری سلطنت سے زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ، تمہارے روپوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تحفوں کی اور ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھنا اور اپنے ملکہ سے کہہ دینا کہ اگر وہ تائب ہو کے یہاں نہیں آتی ہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتی ہے تو پھر یاد رکھنا ہم تباہ و برباد کر کے رکھ جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر مشورے کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی اور مسلمان ہو جاتی ہے اپنے تمام رعایا کے ساتھ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہدہد تھا، ایک پرندہ تھا جس کی غیرت اس قدر پاورفل تھی، جس کی حمیت اس قدر پاورفل تھی کہ ایک پرندے کو برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی جائے، اللہ کی پرستش کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش